ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ وضو ہونے کے باوجود انسان جب دوبارہ وضو کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وضو پر وضو جب انسان کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو خدا را وضو ہونے کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیا کریں، اس وقت کریں جب پانی وافر مقدار میں موجود ہو۔ یہ نہ ہو کہ پانی مسجد کے اندر ختم ہوا ہو، لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو اور آپ کا دل کرے میرا وضو ہونے کے باوجود آپ دوبارہ وضو کر لیں۔ ایسا خدا را نہ کریں، کسی دوسرے کو وضو کرنے دیں تاکہ وہ نماز پڑھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو وضو پر وضو کرنا جو ہے، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ سبحان اللہ۔ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی، اپنے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی، اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ سبحان اللہ۔ تو ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو مستفیض کریں کہ جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیں، جب بھی، اور اذان کہنے والے بھی بن جائیں۔ یہ صرف مولویوں کے اوپر نہ ڈال دیں کہ وہی اذان پڑھیں گے، یقین مانیں وہ دنیا میں اذانیں پڑھتے رہیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے اور آپ اس نیکی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی اذانوں کی بھی اپنے اوپر ذمہ داری لیں، اذان بھی پڑھا کریں۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو مسجد میں جلدی چلے جائیں، سب سے پہلے قاری صاحبان سے اذان سیکھیں، پھر اس کے بعد اذان دیں۔ اس سے آپ کے علم و عمل میں اور اضافہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، جب بھی میں اذان کہنے کا ارادہ کرتا ہوں، جب بھی میں نے اذان دینا ہوتی ہے تو میں اس سے پہلے وضو کرتا ہوں، اذان دینے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہمیں ملی، اور اس سے اگر ہم لوگ اب بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری یہ کم عقلی ہے اور بدبختی ہے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ ترمذی و ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہے جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اور بہقی کی حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہم لوگ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جلدی جلدی آتے ہیں، وضو کیا، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی مرنے والے ہیں، 4 منٹ رہ گئے ہیں کہ یہ نماز ادا کرنے، یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ جو بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو جاتا ہے۔
اور جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا صرف اور صرف اس کے وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جن کے اوپر اس نے پانی بہایا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خواب سے بیدار ہو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ ناک صاف کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ شیطان نے اس کے ناک کے اندر رات گزاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ صاف کرے کہ شیطان نے وہاں رات گزاری۔ اور یقین جانیں واش روم میں وہ شیطان کا گھر ہے، اور ہم لوگ اور کئی طرح کے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو اور اس تمام سننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی واش روم میں جائیں تو بڑے خاموشی سے واش روم کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے واش روم سے باہر آ جائیں۔ اور ہمارے یہاں ادھر کافی مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، واش روم سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ خدا را شیطان کے گھر پہ اتنا دیر نہ لگایا کریں۔ جب مسجد میں آ جائیں تو صبح سے شام تک بیٹھیں، نیکیاں ہی نیکیاں، آپ کے اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نیک اعمال، اور آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنے آپ کو سدھاریں۔ آئے اگلی حدیث مبارکہ سنا آپ کی نظر کرتا ہوں۔ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاک ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا، اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر اگر یہ بات شاک نہ ہوتی، مشقت والی نہ ہوتی کہ ہر وضو کے بعد مسواک کرتے، یعنی وضو کے اندر، یعنی وضو سے پہلے جو مسواک کرنا ہے، جو سنت مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہ شاک نہ ہوتی، مشقت والی یہ چیز نہ ہوتی تو میں ہر وضو سے پہلے، ہر نماز سے پہلے ان کے اوپر مسواک کرنا جو ہے وہ فرض کر دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، یعنی فرض فرما دیتا، یعنی جب بھی وضو کرتے تو اس سے پہلے ہمیں مسواک کرنا ہمارے اوپر ضروری ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سنت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جب بھی وضو کریں تو وضو سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد، کلی کرنے کے بعد مسواک کر لیا کریں۔ اس سے آپ کے منہ کی جو بدبو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، یہ بھی طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لائے جاتے تاکہ وقتیہ کے مسواک نہ فرما لیتے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھنے جاتے تو نماز سے پہلے کیا کرتے؟ مسواک فرما لیتے، یعنی بغیر مسواک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نماز پڑھنے نہ جاتے، یعنی جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ مسواک کرتے۔ اگلی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کا کرنا ہوتا، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ مسواک کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ پاک ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ کون سا عمل کرتے؟ سب سے پہلے مسواک کرتے۔ سبحان اللہ۔
تو آپ جب بھی کہیں جائیں واپس آئیں تو سب سے پہلے آپ مسواک کریں۔ سبحان اللہ، مسواک کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے، سنت ادا کریں گے، اس سے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، 4 سے 5 منٹ یا 2 منٹ لگا لیں، مسواک کر لیں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا۔ سبحان اللہ۔ اپنے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ مسواک کا التزام کرو، یعنی مسواک کو اپنے اندر اپنے اوپر لازم کر لو، اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ ایک تو وہ منہ کی صفائی کا سبب ہے، اور دوسرا یہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بھی سبب ہے۔ اللہ اس بندے کے اوپر راضی ہوتا ہے جو بندہ مسواک کرتا ہے۔ اگلے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے۔ سبحان اللہ۔ اپنے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو 2 رکعتیں آپ نے مسواک کر کے پڑھی ہیں، اور ایک بندے نے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے 2 رکعتیں پڑھی، رکعتیں پڑھنے سے پہلے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، اور ایک بندے نے بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھی۔ اللہ اکبر! کتنی رکعتیں؟ 70 رکعتیں پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جس بندے نے 2 رکعتیں پڑھی مسواک کر کے، وہ ان 70 رکعتیں پڑھنے والے سے زیادہ ثواب والا ہے، اس سے زیادہ ثواب ہے، اس سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا را، آپ نے جو 10 نفل پڑھنے ہیں بغیر مسواک کے، آپ ایسا کریں، پہلے مسواک کریں، مسواک کرنے کے بعد 2 ہی پڑھ لیں۔ یعنی آج کل کے دور میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے 40 50 100 نوافل ادا کر لیتے ہیں، ایسے پتہ نہیں وہ رب کے ہاں قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ تو خدا را، مسواک کر کے 2 ہی پڑھ لیں، یعنی پنجابی دی مثال ہے 100 ٹکرا مارن نالوں چنگا ہے 2 ہی مار لو، کہ مارو صحیح طریقے نال، جس طرح نماز پڑھن دا طریقہ کار ہے اس دے مطابق ہی پڑھو۔ خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور جب بھی نماز پڑھیں نماز سے پہلے مسواک کر لیں۔ پھر دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس بندے نے مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھی، اور ایک ایسا شخص ہے جس نے 70 پڑھی ہیں بغیر مسواک کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے سنا کہ وہ 2 رکعتوں والے کو زیادہ ثواب ہے بنسبت 70 پڑھنے والے کے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ، اور کتنا بڑا انعام ہم غریبوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے حصے میں آیا۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ مشکوٰۃ میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ نمبر 1، مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چونٹیاں دھونا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف مونڈنا، استنجا کرنا، کلی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام کہ یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا، یہ فطری طور پر ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، اور یہ 10 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کیا بیان کی گئی؟ مونچھیں کترنا، یہ مونچھوں کو پس کرنا، کاٹنا، یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا، یہ فطری طور پر ہے۔ اور نمبر 2، داڑھی بڑھانا، داڑھی کو
بڑا کرنا، بڑھانا، سنت کے مطابق رکھنا۔ اور نمبر 3 مسواک کرنا۔ سبحان اللہ، مسواک کا بھی ذکر ہوا کہ پہلی امتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور نبیوں کی یہ فطرت تھی، اور یہ فطری عادت ہے مسواک کرنا۔ اور نمبر 4 ناک میں پانی ڈالنا۔ کیا کرنا؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ اور نمبر 5 ناخن تراشنا۔ اور نمبر 6 انگلیوں کی چینٹیں دھونا۔ اور نمبر 7 بغل کے بال دور کرنا۔ اور نمبر 8 منہ زیر ناف مونڈنا۔ اور نمبر 9 استنجا کرنا۔ اور نمبر 10 کلی کرنا۔ تو خدا را ان سبھی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی قرات کو سنتا ہے، پھر اس کی قرات مکمل ہونے کے بعد، نماز مکمل ہونے کے بعد، وہ فرشتہ اپنے منہ کو اس انسان کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ تو خدا را مسواک کرنے کے عادی بن جائیں، اور یہ جو نشہ ور چیزیں افیون ہوگی اور بھی جو نشے والی چیزیں اس سے بچیں، اس سے دور